کہ ایک بزرگ میرے پاس آئے مصائب کے بعد. انہوں نے آگے کہا کہ قبلہ میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ایک مجلس سنی تھی مصائب شہزادہ علی اکبر پر. تو مصائب میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور اس پہ اتنا گریہ ہوا کہ بس کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے نہیں سوچا کہ کوئی مجلس. اس کے بعد انہوں نے اور اس کے بعد آگے پڑھی. لیکن ایک بات فطرت کی ہے کہ ایک انسان یعنی ایک جوان کے کلیجے میں برچھی لگ چکی ہے تو کوئی بھی کیفیت ہو بالآخر باپ کے دل میں ایک امید ہوتی ہے شاید میرا بچہ بچ جائے. فطرت کی بات ہے نا, امید ہوتی ہے کہ شاید میرا بچہ بچ جائے. لیکن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے قلب کی کیفیت وہ ہے کہ امام حسین کچھ اور چاہ رہے ہیں اب یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو یہ مخاطب ہے شہزادہ علی اکبر سے, کہتے ہیں بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, کہ مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. قربان اسی سرزمین پر عباس بھی ہیں, اسی سرزمین پر قاسم بھی ہیں, اسی سرزمین پر اون و محمد بھی ہیں. اسی سرزمین پر وہ مقام بھی ہے کہ جب ایک بوڑھے باپ نے 6 مہینے کے لاشے 7 مرتبہ وہ عشق کی صحیح کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک. بالکل باب الحوائج ابو الفضل عباس کے قریب حرم سے شب جمعہ ہو اور دعائے کمیل کا بیان ہو رہا ہو تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. وہ عباس کے جب عرب شاعر نے لکھا کہ یوم بالفضل استجار بہ الہدی, عاشور کا دن تو وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. لکھنے کے بعد پھر چھوڑ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی توہین نہ ہو جائے کہ عباس کتنے شجاع کیوں نہ, حسین تو امام وقت ہے. اور حسین نے پھر خواب میں آ کر یہ کہا کہ تو نے وہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا عباس کے لیے. کہ مولا ایسا لگا مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توہین ہو جائے نعوذ باللہ. کہا نہیں تو نے ٹھیک کہا, اس لیے کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ. لہذا بڑا ناز تھا عباس کی امام ام البنین سلام اللہ علیہ کو عباس پر. باب الحوائج کے جوار میں ہے, لہذا جملہ سن کر اگر مفہوم پڑھوں بیوی کے شعر کا تو عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے عباس. لوگ مجھے بتاتے ہیں کاش کہ ایسے ہی ہوا تھا, کاش میں جان سکتی ایسے ہی ہوا تھا کہ تیرے سر پہ گرز مارا گیا ہو, کیا ایسے ہی ہوا تھا کہ تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ. عباس یقین نہیں آتا کہ تو اتنا شجاع ہے, کس کی اتنی جرأت ہے کہ تیرے بازو قلم کر سکے. لیکن ہاں عباس جب سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے, عباس جب سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک دفعہ اور غازی کو پکاریں گے, یا کاشف الکرم عن وجہ الحسین, اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے میرے مولا عباس, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے, میرے غم بھی دور فرما دو. یا ابا الفضل العباس. اور آپ کے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ پڑھیے گا تاکہ سب اجتماعی عبادت میں شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس या नूर एक मर्तबा और मिल कहते मोमिनीन या नूर या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। ऐ मेरे अल्लाह तेरी रहमत की कसम, तेरी क़ुव्वत की, तेरी जबरूत की कसम, तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरी अज़मत की कसम, तेरे सुल्तान और तेरे वजह की कसम, परवरदिगार तेरे उन नामों की कसम जिससे हर शय पर है, तेरे इल्म की कसम जो हर शय का अहाता रखती हैं। सब से पहले सब आखिरों से आखिरी सारी कस्में क्यों खाई हैं? इन जुमलों को कहने के लिए अल्लाहुम्मा फिर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसान, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद्दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़तातुहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खादिअ मुतज़ल्लिल खाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िअ। अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंद अश-शदाइद हाजता व अज़म फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़मा सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुका व ज़हरा अम्रुक व ग़लबा क़हरुका व जरत क़ुदरतुक व ला युमकिनुल फ़िरारु मिन सुब्हानक व बिहम्दिक ज़लमतु नफ्सी
नफ्सी वतजर्रत कर दिया। वकम मिन इसार वक़ैता वकम मिन मकरूहिन दफ़अता वकम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता। और कितनी वो खूबियाँ जिनका मैं मुस्तहिक़ भी नहीं था, तूने लोगों में मशहूर कर दी है। अल्लाह अकबर। कितनी मर्तबा लोग तारीफ़ करते हैं, आप फला है, आपने ये किया, आपने वो किया। मौला फरमाते हैं हमें सिखलाने के लिए और समझाने के लिए, ऐ परवरदिगार कितनी मेरी अच्छाइयाँ जिनका मैं लायक और मुस्तहिक़ नहीं था, तूने लोगों में मशहूर कर दिए। अल्लाहुम्मा अज़मा बलाई वफ़रत बी सुहाली वक़सरत बी अअमाली वक़अदत बी अग़लाली वहबसनी अन नफ़ई बुअद अमली वख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा वनफ़्सी बिजनायतिहा वमिताली या सय्यदी वअस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली वफ़अली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मत्तलअत अलैहि मिन सिर्री। मेरे जिन राजों से तू वाक़िफ़ है उन्हें ज़ाहिर करके मुझे ज़लील और रुस्वा न करना। वला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी खलवाती। और वो गुनाह जो मैंने तन्हाई में किए हैं उन पर अज़ाब देने में मुझे जल्दी न करना। मिन सूए फ़िअली व इसाअती व दमाम तफ़रीती व जहालती वकसरते शहवाती वगफलती वकुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा वअलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मल्ली गैरुक अस्अलुहु कश्फ़ दुर्री वन्नज़र फ़ी अमरी। इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीहि मिन तज़यीन अदुव्वी वग़र्रनी बिमा अहवा वअस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक वख़ालफ़तु बअद अवामिरिक वलकल हम्दु अलैया फ़ी जमीअ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीहि क़ज़ाउक वल्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक वक़द अतैतुका या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी। बिलाखिर मैं आ गया हूँ परवरदिगार गुनाहों के बाद और अपने नफ्स पर जुल्म करने के बाद। कैसे आया हूँ? मुअतज़िरन नादिमा मुनकसिरा मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरा मुनीबा मुक़िर्रा मुज़अिना मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रम मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिक उज़री व इदख़ालिका इय्याया फ़ी सअति रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़बल उज़री। तो बस ऐ माबूद मेरा उज़्र कबूल फरमा ले। वरहम शिद्दत ज़ुर्री। और मेरी तकलीफ़ की सख्ती पर रहम फरमा। अफ़ुक्कनी मिन शद्दी मताक़ी या रब्बिरहम ज़अफ़ बदनी या रब्बिरहम ज़अफ़ बदनी। है परवरदिगार मेरे बदन के ज़अफ़ पर रहम फरमा। वरिक़त जिल्दी। और मेरी जिल्द की फरसूदगी पर। वदिक़्क़त अज़मी। और मेरी हड्डियों की नाताकती पर रहम फरमा। या मन बदा ख़ल्क़ी। ऐ वो अल्लाह जिसने मेरी खिलकत का आगाज़ किया। व ज़िक्री। और मुझे हमेशा याद रखा। व तरबियती। और मेरी परवरिश फरमाई। व बिर्री। और मेरे साथ नेकी की। व तग़ज़ियती।
रज़क़नी, और हमेशा मुझे ग़िज़ा खिलाई। हबनी लिब्तिदाए करम, एक तो परवरदिगार जैसे तूने पहले करम फरमाया, वसालिफ़ी बिर्रिकाबी, तो बस अपना करम वैसे ही जारी और सारी फरमा। या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुराका मुअद्दिबी बिनारिका बअद तौहीदिक व बअद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मअरिफ़तिक व लहिज बिही लिसानी मिन ज़िक्रिक व अतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बअद सिद्क़ि इतिराफ़ी व दुआई ख़ादिअन लिरुबूबियतिक। हैहात अंत अक्रमु मिन लन तुज़य्यअ मन रब्बैता औ तुबअिदा मन लदनैता औ तुशर्रिदा मन आवैता औ तुसल्लिम इलल बलाइ मन कफैतहु वरहिमता। वलैत शिअरी या सय्यदी व इलाही व मौलाया अतुसल्लितुन नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा व अला अलसुनिन नतक़त बितौहीदिका सादिक़ा व बिशुक्रिका मादिहा व अला क़ुलूबिन इअतरफ़त बिइलाहियतिका मुहक़्क़िक़ा व अला ज़माइर हवत मिनल इल्मि बिक हत्ता सारत खाशिआ व अला जवारिह सअत इला अवतान तअब्बुदिका ताइआ व अशारत बिस्तिग़फ़ारिका मुज़इना मा हकज़ा ज़न्नु बिक वला उख़बिरना बिफ़ज़लिका। सब मिल के कहेंगे या करीमो या रब या करीम। एक मर्तबा और मिलके या करीमो या करीमो या रब करीम परवरदिगार वअन्त तअलमु ज़अफ़ी, तो मेरी कमजोरियों को जानता है। अन क़लीलिम मिन बलाइद दुनिया व उक़ूबातिहा, कि मुझ में दुनिया की छोटी छोटी तकलीफें सहने की भी ताकत नहीं है। वमा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउन व मकरूह क़लीलुम मक़सूद, जबकि वो दुनिया की तकलीफें बहुत कम मुद्दत के लिए होती हैं। यसीरुम बक़ाउ क़सीरुम मुद्दतो व कैफ़ इह्तिमाली लिबलाइल आखिरह व जलील वक़ूइल मकारिह फ़ीहा, तो बस मैं आखिरत का अज़ाब कैसे सह सकूंगा जबकि उसकी मुद्दत भी बहुत तूलानी है। व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतो व यदूमु मक़ामो, और जो एक मर्तबा उसमें गिरफ्तार हो जाए उसे हमेशा के लिए रहना है। वला युख़फ़फ़ु अन अहलिही लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़तिक व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्द या सय्यदी फ़कैफ़ बी व अना अब्दुका अज़्ज़ईफ़ वज़्ज़लील अल-हक़ीर मिस्कीन मुस्तकीन। या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लिअय्यिल उमूरि इलैका अश्कू व लिमा मिन्हा ज़िज्जु अबकी लिअलीमिल अज़ाबि व शिद्दतिhi अम लितूलिल बलाई व मुद्दतिhi फ़लइन सय्यरतनी लिल उक़ूबाति मअ अअदाइक व जमअत बैनी व बैन अहलि बलाइक व फ़र्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक फ़हबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक फ़कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक व हब्दनी सबरतु अला हर्रि नारिक फ़कैफ़ अस्बिरु अनिन नज़रि इला करामतिक अम कैफ़ अस्कुनु फ़िन्नार व रजाई अफ़्वक
وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج اللاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے مالک یا حبیب قلوب الصادقین اور سچوں کے دلوں کے محبوب ویا الہ العالمین اور اے عالمین کو پالنے والے پروردگار افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفته وذاقت معذابها بمعصیته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب اے اللہ پھر وہ بندہ کیسے عذاب میں رہ سکے گا وهو يرجو ما سلف من حلمك جسے تیرے رحم و کرم کی امید ہوگی ام كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك کیا وہ آتے سے جہنم میں پڑا رہے گا جبکہ اسے تیرے فضل و رحم کی آس ہوگی ام كيف يحرقه لهيبها یا جہنم کا شعلہ اسے کیسے جلائے گا وانت تسمع صوتا وترى مكانا جبکہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہوگا اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا وكيف يشتمل عليه زفيرها وانت تعلم ضعفا جبکہ تو اس کی کمزوری سے بھی واقف ہے ام كيف يتقلقل بين اطباقها وانت تعلم صدقا ام كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب یا جہنم کے فرشتے اسے کیسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تو تجھے پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ اے میرے رب ام كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة پروردگار بخش دے اسی رات میں یہ شب جمعہ آقا ابا عبداللہ الحسین کی سرزمین پر ہوں اول فضل عباس علیہ السلام کے روضے کے ساتھ بلکہ اس رات میں نہیں وفی هذه الساعة اسی لمحے میں کل جرم اجرمت وكل ذنب اذنبت وكل قبيح اسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا
شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا کیا کہنے ماشاء یا ربی یا ربی یا الہی و سیدی و مولاي ومالک رفقی یا من بیدہ ناصیتی، اے وہ اللہ جس کے اختیار میں میری جان و قوت ہے، یا علیما بضری و مسکنتی، اے وہ اللہ جو میری کمزوریوں کو اور میرے فقر و فاقہ کو جانتا ہے، یا خبیرا بفقری وفاقتی، یا ربی یا ربی یا ربی مولا حسین کی رخصت أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، پروردگار میری دن اور رات کے ایام کو اور اوقات کو اپنے ذکر سے معمور کر دے، وبخدمتك موصولا، اور مجھے تیری خدمت میں یعنی تیرے دین کی خدمت میں اور شریعت پر عمل کرنے میں لگا دے، وأعمالي عندك مقبولا، اور میرے اعمال کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا، یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی، آخری یا رب یا رب یا یا رب یا رب یا رب، ایک مرتبہ اور بحق الحسین یا رب یا رب قو علی خدمتک جوارحی، پروردگار میرے اعضاء و جوارح میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا فرما، واشدد علی العزیمۃ جوانحی، اور میرے ارادوں کو تیری یاد سے اور تیری خدمت سے اور تیرے دین پر عمل کرنے میں مضبوط فرما، وحملی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی البارزین واشتاق الى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين، اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ذلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا
یا سریع سبحان اللہ کیا کیفیت ہے یا سریع یا سریع رضا اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اغفر لمن لا یملک الا الدعاء اسے معاف کر دیں جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے فإنك فعال لما تشاء یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا ارحم من رأس مالہ الرجاء وسلاحہ البکاء اس پر رحم کر جس کی واحد امید گریہ و زاری ہے یا سابغ النعام یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہلو وصلی اللہ علی رسول والائمة المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا بیقی ابا عبداللہ الحسین چلیں ایک منزل کے لیے اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ مقام توبہ میں ہے یعنی خود بخود وہ توبہ کے فریضے کو انجام دے رہا ہوتا ہے جو امام حسین پر گریہ کر رہا ہے اس لیے کہ مولا نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں وہ اس قابل نہ ہو کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکے اب کے لیے حسین اسے چاہیے کہ جب وہ توبہ نہیں کر سکتا نا وہ لائق نہیں بچا قادر نہیں ہے تو امام حسین پہ گریہ کرے فإن البكاء على الحسین يحط ذنوب العظام اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے خود امام حسین پر رونا گناہوں کو بخشوا دیتا ہے مجھے مولانا اللہ عرفان بہلول صاحب نے ایک ایسے مصائب کے لیے کہا کہ جو حق بنتا ہے شب جمعہ انہی مصائب کا ذکر ہو کہ جب حسین اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں تھی حسین کے لیے شاید خنجر اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی حسین کے لیے سب سے سخت موقع وہ تھا کہ جب اپنی قاہر زینب سے ودا ہو رہے تھے اس لیے کہ تو چھوٹے چھوٹے بابا علی اکبر کہاں ہے بس حسین نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور کی داستان ایک لفظ میں مکمل کی کہ بیٹا اس وقت مردوں میں آپ میں اور میرے علاوہ کوئی خیموں میں نہیں بچا سید سجاد اپنی کمر کو تھام کر اٹھے گا پھوپھی اماں میری تلوار تو لائیے گا میرا بابا تو اسرار امامت منتقل فرمائے مولا کو وصیتیں فرمائی اور پھر امام حسین علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلنا چاہتے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا کہ جب کبھی تشریف لاتے ہوں گے ذوالجناب پر تو کبھی عباس آتے ہوں گے کبھی اکبر آتے ہوں گے امام حسین جیسے خیمے سے باہر نکلے فرمایا یا ہانی ابن عروہ و یا حبیب ابن مطاہر و یا مسلم ابن عقیل یا فرسان الحیجہ و یا ابطال السفارے میرے شیروں کہاں ہو میں تمہیں پکارتا ہوں مالکم فلا تجیبونی میں تمہیں پکارتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے عجب نہیں کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آ رہی ہو مولا موت نہ روک لی اب حسین علیہ السلام ذوالجناب پر کیسے سوار ہو وقت آخر ہے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو جو اولاد والے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو کہ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک زری منصوبے اس مقام سے
اللہ جانے اب تعمیرات کے بعد کھل گئی ہو. میں نے خود اس زری کی زیارت کی ہے جو خیمہ گاہ سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک زری چھوٹی سی آتی تھی ایک فندق میں. وہاں اہلیان یہ کہتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ذوالجلال چلتے چلتے رکا. اب جو حسین نے ذوالجلال سے کہا یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد تجھے واپس نہیں آنا, وہ بھی ادھوری زحمت ہے, تجھے جانا ہے حسین کو لے کر واپس نہیں آنا. ذوالجلال نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی بچی فریاد کر رہی تھی, ہے میرے بابا کے ذوالجلال, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجلال سے اترے, سکینہ کو پیار کیا. میں ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ, آپ تک پہنچ سکے تو ہائے حسین کی صدا ضرور بلند کیجیے گا. تصور کرنا یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شمر کے تماچے تھے اور ہمارے ساتھ. جانتے ہیں بچی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں شیطانیت. فرمایا نکلتی نہیں شیطانیاں باہر, سینے میں سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی حرم اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لی آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار, اچھا نہ اگر کیجئے جلانے کا اقرار. مر جائے گی تڑپ کر, مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افغان. کیسی ہیں یہ باتیں, دل میرا روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. اب یہاں پر جو شارحین انیس ہیں انہوں نے لکھا گویا اب امام حسین علیہ السلام کے پاس باپ ہونے کی حیثیت میں ایک جواز ختم ہو گیا کہ اب کیا کہیں, کیا کہہ کے جائیں, مقتل میں کیا کہہ کے رخصت ہوں. تو امام حسین فرماتے ہیں لو رون اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. یعنی اگر کچھ عباس کو پیغام دینا ہے تو گویا سکینہ کہہ رہی تھی نہیں بابا پانی نہیں چاہیے, چچا بھی یہی کہہ کر گئے. اللہ جانے کیسے اب عبداللہ حسین علیہ السلام رخصت ہوئے. بس بات علماء بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کچھ دیر کے لیے جو آرام فرما رہی تھی سینہ تھر پر, اچانک بیدار ہوئی. فرمایا بابا اب چاہیے بابا, اب آپ کو نہیں روکیں گے. کیا بیٹی اب کیوں بھیج رہی ہے؟ کیا بابا خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھ, دادی فرما رہی تھی میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. اسی وقت کے لیے چکیاں پیس کر ہم نے حسین کو بولا تھا. لیکن بابا ایک آخری خواہش ہے, اب جو کربلا میں شب جمعہ بھی فریاد کر کے نہ رو سکے وہ کہاں روئے گا. ایک آخری خواہش بچی نے کیا کی, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو گا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. حسین نے سکینہ کو آخری بار گود میں لے کر دیا. حسین رخصت ہوئے مقتل میں پہنچے. بس رخصت میں نے پڑھنا تھی, آپ نے گریہ کر لیا. وہ بچی جو سب سے آخر میں ودا ہوئی تھی نا, ایک جملہ کہہ لینے تو بات تمام کر رہا ہوں. حسین نے کیا عظیم الشان جنگ کی. اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا, تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا, تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے, عباس کا لاشا رکھا تھا. عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. بس ایک منزل آئی, ایتھا النفس المطمئنہ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ آئیں. علماء تشریف فرمائے فرقۃ بالرما و فرقۃ بالسیف و فرقۃ بالحجر. کسی کے پاس پتھر, کسی کے پاس تلوار.
شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں. اب عبداللہ الحسین نہ سین پر ہے نہ زمین پر. اے امام زمان علیہ السلام مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہے، لیکن جب آپ کا حکم ہے تو شب جمعہ آپ بھی کہیں نہ کہیں کربلا میں ہوں. یا ابا عبداللہ الحسین آپ کو اس فرزند امام زمان علیہ السلام کا واسطہ ہماری سواری کو قبول فرما لے مولا. میں یہاں سے ناپاک جو آیا تھا پاک ہو کر جانا چاہتا ہوں. ایک منزل وہ آئی کہ علامہ نقل صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ فوج اشقیاء میں اختلاف ہے، لیکن اگلی شب جمعہ تو پھر اللہ جانے کون کہاں پر ہے، اور پھر نہیں معلوم شب جمعہ کسے کربلا میں نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی، کس کی زندگی کتنی ہے، کس کی صحت کتنی ہے، اللہ جانتا ہے. بس مجھے جملہ کہنے دیں. علامہ نقل نے لکھا ہے، سید علی نقوی نقل صاحب علی اللہ مقامہ، کہ فوج اشقیاء میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں حسین مارے گئے، 12 ضربتوں سے امام حسین کا سر درد سے جدا. میں نے کہا تھا وہ بچی جو سب سے آخر میں پیدا ہوئی تھی، زلجلہ واپس پلٹا، خالی پلٹا، بی بی سکینہ آئی باہر، یہ نہیں پوچھا، میں نے نہیں پڑھا کہیں پر، جب بھی کبھی افطار میں پانی پینا کہنا سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سکینہ نے پوچھا میرا بابا کو پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ جہاں کہیں موجود ہو اپنے دل کو سری امام حسین پر لے جانا، زور سے کہنا یا حسین یا حسین. آئے اس سے کشتے شو، آئے اس سے کشتے شو. علاقت قتل الحسین و کربلا، علاقت ذبح الحسین. یا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ. اے شہید راہ خدا، اے رسول اللہ کے فرزند، یا حجت اللہ علی خلق. ظالموں نے امام حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ بہن پوچھے تو سوال کرے آنتا خل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ روایت تو یہیں تک ہے کہ بی بی کہے آنتا خل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین؟ دل کہتا شاید امام حسین نے پلٹ کے پوچھا ہو، پہلی مرتبہ چادر نہیں تھی نا سر پر، کہو آنتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب؟ بغیر چادر کے زینب خیز. یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا. دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اتنی روحانیت ہے. کربلا کی سرزمین ہے، شب جمعہ. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا. نام حسین بریا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ، اور مل کے یا وجیہا عند اشفع لنا. آخری مرتبہ کی کہیں گے ظہور کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا.